مردار تم پر حرام. جو جانور اپنی موت مر جائے یعنی جس کو ذبح نہ کیا جائے وہ سب کیا ہیں؟ مردار. حدیث میں اس سے دو چیزوں کو مستثنیٰ کیا ہے. احلت لنا میتتان السمک والجراد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں دو مردار حلال ہیں ہمارے لیے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، وہ نہیں جو کھیتوں کو چٹ کر جاتی ہے ٹڈی، یہ حلال ہیں دونوں مردہ ہونے کے باوجود، یعنی ذبح نہیں ہوتے. یہ امام حنیفہ نے اسی سے استدلال کیا کہ سمندر میں صرف کیا حلال ہے؟ مچھلی. ٹھیک ہے اختلافی مسئلہ ہے لیکن اس میں امام ابو حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے. آج لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ کیکڑا حرام ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک ایک چیز کو پکڑ کے شریعت نہیں بتائے گی یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. ایسا تھوڑی ہے، اصول اور ضابطے بیان کیے جاتے ہیں. اور وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے احل لکم صید البحر وطعامہ، کہ سمندر کا کھانا اور اس کا شکار تمہارے لیے حلال ہے، اس آیت کا سیاق و سباق دیکھیں آپ. وہ احرام کی پابندیوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے، سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب کچھ حلال ہے، اس کا مقصد ہے کہ احرام کی پابندیوں کی وجہ سے جو شکار حرام ہوتا ہے اس کا وہ صرف خشکی کے جانوروں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، سمندر اور پانی کے جانوروں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. ورنہ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہوتا کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے تو پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ صحابہ تابعین میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے یا تابعی نے مچھلی کے علاوہ کسی چیز کو کھایا ہو، کہیں بھی نہیں ملتی. کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے کیکڑا کھایا ہو، حالانکہ وہ لوگ تو شکار پہ جاتے تھے. اور ویسے بھی عرب تو تین طرف سے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، جزیرہ ہے، جو پانی کے علاقے ہوتے ہیں وہاں تو بہت کھائی جاتی ہے مچھلی، تو ہمیں کہیں نہیں ملتا. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے امام حنیفہ کی کہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے. پھر وہ مچھلی ہو بھلے ویل مچھلی ہو، وہ اتنی پھینک دی لمبی کہ ویل مچھلی فقہ حنفی میں حرام ہے، اپنی طرف سے پھینکتا رہتا ہے بیٹھ کے، وہی حرام نہیں ہے بھائی، خود ہی پھینکتا ہے کہ ویل مچھلی فقہ حنفی میں حرام ہے. پھر نیچے لوگوں نے اوپر نیگیٹو کمنٹس کیے ہوتے ہیں حنفیوں کو، دیکھو ابے تو پوچھ تو لو کسی حنفی عالم سے کہ حرام ہے بھی کہ نہیں ہے. جب مچھلی ہے تو کہاں سے حرام ہو گئی؟ خود منہ سے پھوٹ بھی رہے ہو مچھلی اور اس کو حرام بھی کہہ رہے ہو. تو مچھلی ہو تو ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر قسم کی مخلوق حلال ہے تو پھر صحابہ نے سے ثابت کیوں نہیں ہے؟ دوسرا اس سے بھی بڑا سوال ہے کہ سمندر میں ایسا ایسا گند نکلتا ہے نا کہ وہ چائنا والوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں کھا سکتا. پھر تو مگرمچھ بھی حلال ہوگا، پھر تو کچھوا بھی حلال ہوگا، مگرمچھ کے انڈے بھی حلال ہوں گے، کچھوے کے انڈے بھی حلال ہوں گے. آپ کہہ سکتے ہو کچھوا تو خشکی کا جانور ہے، تو میں خشکی کے کچھوے کی بات نہیں کر رہا، پانی کے کچھوے کی بات کر رہا ہوں. آپ کہہ سکتے ہو بھائی کچھوا پانی کے علاوہ باہر بھی رہتا ہے، مگرمچھ پانی کے علاوہ باہر بھی رہتا ہے، زیادہ ٹائم کچھوا اور مگرمچھ وہ پانی میں گزارتا ہے، تو ایسے باہر تو کیکڑا بھی آتا ہے. پھر تو پانی کی مخلوق اسے کہا جاتا ہے جو زیادہ ٹائم پانی میں گزارے، کم ٹائم پانی سے باہر. میں ابھی افریقہ تیسرا یا چوتھا چکر تھا، جنگلوں میں ہی رہا ہوں. میں مگرمچھوں کو صبح سے لے کے شام تک ترستا تھا کہ تھوڑا سا باہر نکلا تاکہ ہم بھی تیری زیارت کر لیں. بہت تھوڑے ٹائم کے لیے باہر آتے ہیں، زیادہ ٹائم یہ کس میں گزارتے ہیں؟ پانی میں گزارتے ہیں. تو اس لیے صرف یہ کیکڑے کا مسئلہ نہیں ہے، اور ہم اس اختلافی مسئلے میں شدت نہیں کرتے، لیکن ہم اس لیے یہ اتنی مضبوطی سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں. پہلے زمانے میں جب اختلافی مسئلہ بیان ہوتا تھا تو کیسے ہوتا تھا؟ امام شافعی کیسے بیان کریں گے؟ بھائی میری رائے میں یہ کیکڑا حلال ہے. شوافع اس طرح بیان کرتے ہیں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے میں یہ جائز نہیں، ان کے یہ دلائل ہیں، ہمارے یہ دلائل ہیں، ختم. آج کیا کرتے ہیں یہ لوگ جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں، مناظرے کے چیلنج، طنز، بدتمیزی، یہ اندھے مقلد ہیں، ان کے پاس دلائل نہیں ہے. ابھی وہ ایک قاری خلیل صاحب ہے نا، ان کا کلپ آیا کہ اتنا سخت لب و لہجہ اختیار کیا نا انہوں نے خواتین اور مردوں کی نماز میں فرق کے بارے میں. انہوں نے کہا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں حنفی لوگ جو عورتوں کو کہتے ہیں سمٹ کے نماز پڑھے، یہ اندھی تقلید میں کہتے ہیں. چلو ہم اندھی تقلید میں کر رہے ہیں، ابو حنیفہ کیوں قائل ہیں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں؟ وہ بھی اندھی تقلید میں. امام شافعی کیوں قائل ہیں کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں؟ وہ کس کی اندھی تقلید کر رہے ہیں؟ امام مالک جو مدینہ کے اتنے بڑے عالم جن کو آپ بھی مانتے ہو، تبع تابعین کے دور کے، کیا وہ بھی اندھی تقلید کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ بھی کس کے قائل ہیں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں. امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں،
وہ بھی کس کے قائل ہیں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھے؟ یہ سارے اندھے مقلد تھے، ایک آپ ہی دنیا میں آئے وہ قرآن و سنت کو سمجھنے والے، اور پھر دلیل کیا دے رہے ہیں؟ وہ میرا کلپ چلا دینا ان کے ساتھ، مجھے قاری خلیل سے ذاتی بغض نہیں ہے، آپ اختلافی مسئلہ آپ کی اگر رائے ہے تمیز کے دائرے میں بھی بیان کر سکتے ہو، لیکن یہ لوگ ایسے بیان کرتے ہیں کہ قرآن و سنت ان پہ اترا ہے، باقی پوری امت ہزاروں سال سے صدیوں سے گھاس کھا رہی تھی، کسی کو قرآن و سنت سمجھ میں آیا ہی نہیں ہے، ان پہ نازل ہوا ہے، یہ ہے جو ہمیں سمجھائیں گے غلط مسئلہ اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ۔ اور دلیل کیا دی ہے؟ پہلے تو الزام لگائی اندھے مقلد ہیں، اور دلیل کیا دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بھی نبی تھے اور مردوں کے بھی نبی، تو جیسے نبی نے نماز پڑھی ہے عورتیں بھی ویسے ہی نماز پڑھے۔ دلیل سمجھ میں آئی؟ تو نبی نے تو سمٹ کے سردہ نہیں کیا تو عورتیں بھی سمٹ کے سردہ نہیں کریں۔ قاری خلیل صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پھر حج بھی عورتیں ایسے کریں جیسے نبی نے کیا ہے؟ نبی عورتوں کے بھی پیغمبر ہیں مردوں کے بھی ہیں، تو نبی نے تو زور سے لبیک کہا ہے، آپ کوئی صحیح حدیث دکھا دو جس میں عورت کو آہستہ لبیک کہنے کا حکم ہو، کوئی دکھا دو۔ آپ کہہ سکتے ہو عورت کی آواز کا پردہ ہے، اس پہ کوئی صحیح حدیث دکھا دو کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہم مان جائیں گے، آپ اس پہ بھی کوئی حدیث دکھا دو۔ دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ میں دوڑے ہیں، کوئی صحیح حدیث دکھاؤ جس میں نبی نے عورتوں کو صفا مروہ میں دوڑنے سے منع کیا ہو، ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کے ایک قول ہے وہ بھی ضعیف، اور وہ بھی تو حضرت عائشہ کا قول ہے نا، نبی کا حکم تھوڑی ہے، اور وہ بھی ضعیف سند ہے، حضرت عائشہ سے ثابت نہیں ہے، وہ صحیح سند سے نہیں ہے۔ آج اگر کوئی آپ ہی کے مسلک کا اٹھ کے مولوی فتویٰ دیتا ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں دوڑیں گی، اور اس لیے بھی دوڑیں گی کہ حضرت حاجرہ کیا تھیں؟ عورت تھیں، وہ تو دوڑی تھیں، اور دلیل میں پھر احناف تو کھڑے ہو جائیں گے نا، شافی، حنفی، مالکی اور حنبلی، یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے، بولیں گے نہیں بھائی یہ چاروں فقہ اس پر متفق ہیں کہ عورت چلے گی دوڑے گی نہیں۔ آپ کہو گے اصل میں یہ اندھی تقلید کر رہے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مردوں کا پیغمبر مانتے ہیں، عورتوں کا نہیں مانتے۔ تو کیا یہ آپ کی بات صحیح ہوگی؟ اگر صحیح ہوگی تو پھر آپ یہ فتویٰ دیں کہ عورتیں دوڑیں گی چلیں گی نہیں، اور ناصر البانی نے تو دے بھی دیا فتویٰ کہ دوڑیں گی چلیں گی نہیں۔ تو ہم یہی کہیں گے میرے بھائی، ہر مسئلہ قرآن و حدیث میں صراحتاً مذکور نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں سینہ بسینہ تواتر سے چلی آتی ہیں، متفقن علیہ ہوتی ہیں، ان کے خلاف جب تک کوئی حدیث نہیں ہوگی، بلکہ وہ حدیث بھی رد کر دی جائے گی، کیونکہ اجماع کی حجیت حدیث سے حدیث کا حدیث ہونا ہمیں اجماع سے پتہ چلتا ہے، حدیث کی کتابوں کا برحق ہونا، اجماع سب سے مضبوط دلیل ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا یہ امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی، تو آپ نے تو مان لیا کہ امت گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی۔ تو اس لیے میں فروعی مسائل میں شدت کا قائل نہیں ہوں، لیکن یہ لوگ اس طرح سے مسائل بیان کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں نہیں، ہمیں بے وقوف سمجھ لو میرے بھائی، ہم جیسے سینکڑوں آئے سینکڑوں چلے جائیں گے، یہ بات ہم تک نہیں، میں خواتین کے سمٹ کے نماز کا قائل نہیں ہوں اکیلا، چاروں امام قائل ہیں جن کو پوری دنیا نے فالو کیا ہے، تو لوگ مجھے بے وقوف نہیں سمجھیں گے، لوگ کس کو بے وقوف سمجھیں گے؟ یہ امت گھاس کھا رہی تھی، امام بخاری کے استاذ امام احمد بھی غلط، امام شافعی اتنے بڑے حدیث کے عالم وہ بھی غلط، امام مالک کا تو اتنا بڑا مقام ہے، ان کی تو اتنے فضائل حدیث سے ان کی فضیلت ثابت ہے، بہت ساری کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو لوگوں نے امام مالک پہ منطبق کی ہے کہ اس سے مراد امام مالک ہے، سب غلط بھائی، آپ اکیلے آئے ہو یار۔ اس لیے جو جب بھی خواتین اور مردوں کی نماز میں فرق کے بارے میں یہ دلیل پوچھا کرے نا کہ نبی سے دکھاؤ کہ عورتیں مردوں کی طرح یعنی سمٹ کے نماز پڑھیں گی، تو ان سے بولو آپ حدیث سے دکھا دو عورتیں چلیں گی دوڑیں گی نہیں، اسی وقت پروگرام کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا۔ تو یہ رمضان ان باتوں کے لیے ہے نہیں، لیکن تکلیف ہوتی ہے کہ پہلے ہی لوگ مذہب کو فالو نہیں کر رہے، اور آپ ہمارے اتنے بڑے بڑے اسکالر سے لوگوں کا اعتماد اٹھا دو تو پروگرام تو امت کا بڑھ گیا، صحیح نا، برباد ہو گیا پروگرام۔ جو امت جس طرف گئی ہے میرے بھائی اسی کو فالو کرو۔ تو یہ میں اس لیے یہ سمندر کی چیزیں حلال ہے حرام ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے، میں اس میں شدت نہیں کرتا، لیکن میں شدت کیوں کر رہا ہوں؟ اس بیس پہ کہ ہمارے مخالفین بہت شدت سے بیان کرتے ہیں، ایسے پیش کرتے ہیں جیسے امام حنیفہ کو تو قرآن و سنت کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ تو اب سمجھ میں آ گیا کہ اگر آپ سمندر کی میرے بھائی پانی کی ہر مخلوق کو حلال کہتے ہو نا، تو آپ کو کچھوے کو بھی اور مگرمچھ کو بھی حلال کہنا پڑے گا۔ تو کچھوے کے انڈے کھائیے آپ، اور مگرمچھ کے انڈے بھی جائز ہونے چاہیے۔ ہم تو تھائی لینڈ گئے تھے، وہاں لوگ مگرمچھ کھا رہے تھے، میں تو الٹی آ رہی تھی دیکھ کے، ہم کہہ رہے تھے اللہ تیرا کتنا شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنایا، ان گندگیوں سے تو نے ہمیں بچا لیا۔ ہو سکتا ہے کوئی
شاذ قول نکل آئے کسی بزرگ عالم کا کہ وہ کشوے کے قائل تھے، ایسے شاذ قول تو ہر ایک کے نکل آتے ہیں، تو کشوے کے جواز کا فتویٰ دیا ہو یا کسی سعودی سلفی عالم کا کوئی قول نکل آئے، ایسے تو شاذ قول نکلتے ہیں، پبلک اس کو مانتی نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان مگرمچھ کی شکل دیکھ کے لگے گا کہ تو کھانے کی چیز نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے امام صاحب نے جو احتیاط والا قول لیا ہے نا کہ صرف مچھلی، اب جھینگے میں اختلاف ہے کہ مچھلی ہے یا نہیں ہے، ہماری رائے یہ کہ مچھلی نہیں ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے یہ کہ مچھلی ہی کی ایک قسم ہے، وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، میں اس میں نہیں کئی دفعہ میں اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال ہاں یہ بات ضرور ہے، ہم بہت براڈ مائنڈیڈ ہیں، بہت براڈ مائنڈیڈ۔ براڈ مائنڈیڈ کا مطلب یہ کہ مجتہدین کا اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو ہم اس میں شدت کے قائل نہیں ہیں، صرف اس بیس پہ کہ یار ٹھیک ہے ہمارے دلائل مضبوط ہیں، لیکن دوسری طرف امام شافعی جیسے ہیں تو ہم اس قول کو کالعدم نہیں قرار دیتے۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ کیونکہ عالم اسلام میں سب ابو حنیفہ کو فالو نہیں کرتے، بہت سے امام شافعی کو فالو کرتے ہیں، بہت سے امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں، یہ ہے فرقواریت ختم کرنے کا طریقہ کہ ان کی رائے کا بھی احترام کیا جائے۔ اس رائے کا احترام ہے کہ احناف مچھلی کے علاوہ کسی چیز کو جائز نہیں کہتے، لیکن باقی سمندر کی مخلوق کی تجارت کو حلال قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس کے اسلام ہی میں اس کے جواز کا قول بھی بہت سارے فقہا نے کیا ہے، تو ان کو آپ کالعدم نہیں قرار دے سکتے، کالعدم نہیں قرار دے سکتے۔ تو یہ ظرف آپ کو احناف میں ہی ملے گا، باقی جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے تو بس میری رائے ہے اور وہی صحیح ہے اور اس سے ذرا بھی انحراف نہیں کرنا اور دائیں بائیں نہیں جانا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا کرو گے تو چند بے وقوف خوش ہو جائیں گے آپ کی باتوں سے، آپ کے نعروں سے، کوئی پڑھا لکھا آدمی کبھی بھی ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوگا۔ اب ہم جلدی سے بس 2-3 آیتیں میں اور پڑھ لیتا ہوں۔ تو اللہ نے اس میں ہمیں بتایا مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، جس جانور پہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے لیا گیا ہو، کسی بزرگ کے نام پہ ذبح کر دیا گیا ہو وغیرہ وغیرہ، وہ بھی حرام ہے، اور گلا گھونٹ کے جس جانور کو مار دیا وہ بھی حرام ہے، اور پتھر سے جس جانور کو مارا وہ بھی کیا ہے؟ حرام۔ والمتردیۃ، 2 جانور آپس میں لڑے اور مر گئے وہ بھی حرام، والمتردیۃ کا مطلب اوپر سے گرا، بعض دفعہ بکریاں پہاڑ سے گر کے مر جاتی ہیں وہ بھی حرام، والنطیحۃ، سینگ سے ایک دوسرے کو جانور نے مار دیا وہ بھی حرام۔ حلال کیا بچا پھر؟ اس آیت کی میں کل انشاءاللہ تفسیر بیان کروں گا، یہ بہت اہم آیت ہے، اسی میں مسئلہ آئے گا گولی کا شکار حلال ہے یا نہیں ہے، یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، تو یہ بھی ایک پوری میں کل مشینی ذبیحہ حلال ہے یا نہیں ہے، تو یہ پوری ڈیٹیل کل انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ نے شکاری کتے کے بھی حلال ہونے کا تذکرہ کیا، کتے کے نہیں، یعنی کتے کے شکار کے، اس طرح کتے کہنا شروع کر دیں۔ یسألونک ماذا قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح، کہ جانور کو اگر سدھا لیا جائے، اس سے شکار کیا جائے تو وہ شکار بھی حلال ہے، یعنی کتا آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور پہ بھیجا اور کتے نے اس جانور کو مار دیا تو اس کے دانت ہی چھری کے حکم میں ہوں گے، سمجھ رہے ہو، بشرطے کہ خود اس میں سے کچھ نہ کھایا ہو، کیونکہ اگر ایک بوٹی بھی خود کھا لی اس کا مطلب اس نے اپنے لیے مارا ہے، آپ کے لیے نہیں مارا، تو اب نہیں کھا سکتے آپ اس کو، کیونکہ کتوں کا بچا ہوا آپ کے لیے، آپ کتے نہیں ہو، آپ کیا ہو؟ یہ انسان کی شرافت ہے، اللہ نے انسان کو عزت دی ہے کہ تم جانوروں کا شکار نہیں کھا سکتے۔ جانور نے، میں نے مسائی قوم دیکھی وہاں افریقہ کے جنگلوں میں، ایک جنگلی قوم ہے نا جو، اس کا میں نے ولاگ بھی بنایا تھا، وہ نہیں جو ناچ رہے تھے، مجھے ڈر لگا تھا مجھے انہیں کباب بنا کے کھا جائیں، وہ میں واقعی ڈر گیا تھا، وہ تو پورا گھیر لیا ہمیں اور ڈانس شروع کر دیا انہوں نے، اور وہ اتنے خونخوار گائے کا کھڑے گائے کا گوشت کاٹ کے کھا جاتے ہیں، وہ گائے کا خون پیتے ہیں، میں تو ڈر گیا تھا، میں نے کہا لے بھائی تکے کباب آ رہے ہوں گے اور یہ ولاگ سب سے زیادہ ہٹ ہوگا لیکن ہم دنیا میں رہیں گے نہیں۔ تو امیزون میں بھی اس طرح کی قومیں ہیں، میرا ابھی پاناما جانا ہوا نا، وہاں سے برازیل وغیرہ قریب ہے امیزون، مجھے ہے جنگلوں کا بڑا شوق ہے، میں نے وہاں لوگوں سے کہا مجھے امیزون کے جنگل جانا ہے، انہوں نے بولا مفتی صاحب، میں نے کہا وہ جو وحشی رہتے ہیں وہاں جانا ہے، انہوں نے کہا ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، لوگ گئے بعد میں کباب کی خوشبو آ رہی تھی، کاٹ کے کھا جاتے ہیں وہ۔ کل میں نے پھر نیٹ پہ سرچ کیا تو واقعی وہاں کو جیسی قومیں ہیں ان میں کوئی لڑ نہیں سکتا۔ تو خیر، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کا شکار کا طریقہ، ایک شیر شکار کرتا ہے کسی ہرن وغیرہ کا، مارتا ہے تو وہ جا کے کھینچ کے لے آتے ہیں اس کو، شیر کے مارے ہوئے کو کھا جاتے ہیں۔ تو واقعی انسانی طبیعت کو بڑی گھن آتی ہے اس سے، چاہے تازہ گوشت ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ساری جو غیر اخلاقی انسانیت کے لیے، جو انسانیت کے نام پہ تھبا تھی نا، وہ تمام چیزوں کو اللہ نے اس آیت میں حرام کر دیا۔ یہ بھی اسلام کا ایک حسن ہے کہ جانور کو حلال کر کے کھانا ہے
اور اگر کتے کو تم نے سدھا دیا تو کتا تمہارے لیے اعلیٰ انسٹرومنٹ کے طور پہ کام کرے گا, اور انسٹرومنٹ مکمل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو اس اوزار کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو کتے کو اتنا سدھا دیا کہ اس نے جا کے شکار کو مارا, قتل کر دیا, ایک بوٹی بھی نہیں کھائی, اٹھا کے تمہارے لیے لے آیا, وہاں چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہ تمہارے لیے ہوا ہے, تو پھر تم کھا سکتے ہو. اور اگر اس نے کھا لیا تو بس بولو اب تم ہی کھاؤ گے اب اس کو, اب یہ ہمارے کھانے کا نہیں. وہی شیشے والی مثال آتی ہے, بوری میں شیشے رکھے ہوئے تھے, ایک آدمی کی عادت تھی ٹھوکر مار کے پوچھتا تھا اس میں کیا ہے. تو سیٹھ نے ٹھوکر مارا, اس بیچنے والے سے شیشے کے برتن جو بیچ رہا تھا, ٹھوکر مار کے پوچھا اس میں کیا ہے. اس نے کہا ہے نہیں, تھا. اب نہیں ہے. تو کتے نے اگر خود کھا لیا نا تو آپ بولو اب یہ میرا نہیں ہے, یہ میرا تھا کسی زمانے میں. وہی لطیفہ یہاں پہ صادق آتا ہے کہ وہ جو جنگل میں جب افریقہ کے جنگل میں تھا نا, تو ہمیں سب کو باری باری واش روم جانا تھا. اب ڈر واقعی لگ رہا تھا کہ کوئی شیر ویر نہ بڑھ, شیر کا کلر نا یہ مٹی کا ہوتا ہے. یہ شیر ایسی چیز ہے کمبخت, بعد وہ قریب جاؤ تو آدمی کو نظر آتا ہے بیٹھا ہوا ہے, ان کے کلر بالکل وہی ہوتے ہیں. تو اچھا میں گاڑی میں اس طرح بیٹھا ہوں, یہاں سے شیر گیا, ببر شیر. اور ہمیں جو گارڈ تھا نا, جو یعنی گائیڈنس کے لیے آیا ہوا تھا, وہ حکومتی کا آدمی ہوتا ہے, وہ بار بار میں کہہ رہا تھا چپ کر کے بیٹھ جاؤ. فوسا آ رہا تھا, بولو نہیں اور کھڑے نہیں ہو گاڑی میں, چپ کر کے تمیز سے بیٹھے رہو. اب میرے ساتھ فیملی تھی, بچے چی چی کر رہے تھے. بچوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے چپ کرانا. بڑا آپ نے دیکھا وہ ولاگ, بڑا خاندانی منظر تھا یار. ایسے شیر گیا ہے 1 ہفتے سے بھوکا. مجھے پھر پتا چلا انسان کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے. جانوروں کے لیے جنگل میں کھانا پینا آسان نہیں ہے. اور 7 بیویاں تھیں اس کی. تم لوگ کے سامنے پھر وہی باتیں آ جاتی ہیں, پھر تم لوگ شرمندہ ہوتے ہو, بہت معذرت چاہتا ہوں میں. 7 شیرنیاں اور اکیلا ببر شیر. ہم تو 5-6 دن جنگل میں ٹھہرے نا, تو شیر ہی کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے تھے کہ کچھ کھائے تو صحیح. ہر شکار میں سو رہا تھا اس سے. تو کیا ہوا ہے, مغرب کی نماز کے بعد پھر وہ ہمیں جو گارڈ ہے نا, جو گائیڈنس کے لیے تھا, وہ ہمیں لے گیا گاڑی میں نا, کہ ان کے پاس وہ ہوتا ہے نا وائرلیس, تو اس سے ان کو اطلاعات مل رہی ہوتی ہے کہ وہاں ابھی شیر کچھ لگ رہا ہے, کچھ اس کو نظر آیا ہے. تو 2-4 بھینسیں آئے ہوئے تھے, تو شیر ہم پہنچ گئے وہاں نا, بھینسیں ہمیں نظر آ رہے ہیں, ادھر شیر شیرنیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اور یہ مہم ایسی تھی کہ ہمیشہ شیرنی آگے آگے ہوتی ہے, شیر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ہم کئی دنوں سے یہی منظر دیکھ رہے تھے. اس دفعہ ہمیں لگا کہ شیر کہہ رہا ہے بہت ہو گئی, اب میں خود تکلف کروں گا یہ. تو اس دفعہ شیر خود اٹھائے. تو وہ 2 بھینسیں, اب اور گورے وورے بھی آئے ہوئے تھے وہاں جنگل میں, زیمبیا کا جنگل تھا یہ, تو گوروں نے بھی گاڑیاں سٹارٹ کی, اور ہمیں بس یہ حکم کہ چپ کر کے آرام سے بیٹھے رہو, کیونکہ شیر بھوکا ہے. تو وہ ظاہر ہے ادھر بھی ٹن مار سکتا ہے کہ یار ابھی وہ نہیں مل رہا, تو چلو فی الحال انہی سے گزارا کرو. اچھا یہ شیر کی نفسیات پتہ ہے کیا, وہاں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ آپ جب گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو شیر پوری گاڑی کو ایک ذات سمجھ رہا ہوتا ہے, اس لیے وہ حملہ نہیں کرتا, الا یہ کہ آپ بہت زیادہ ہلنا جلنا شروع ہو جائیں گاڑی میں. تو یہ نفسیات ہے شیر کی. وہ گاڑی سے نیچے اترو گے تو حملہ کرے گا آپ پہ. گاڑی میں اس کو پوری گاڑی سمیت ایک عجیب سی جن نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے, اس کا ایک روب ہوتا ہے شیر کے اوپر. تو ایسے نکل کے گیا ہے, اور جو اس نے ڈائی ماری اور وہ بھینسیں بھاگ گئے. ہم نے گاڑی بھگائی, بھینسوں کو تعاقب کے لیے بھاگ گئے. تو یہ کچھ نہیں تھا منظر وہ دیکھنے والا تھا جو اب ہوا. شیر بیچارہ مایوس ہو کے نا, 5-6 دن سے یہی ہو رہا تھا اس کے ساتھ, ایسے منہ نیچے, اور پیچھے شیرنیاں خرامہ واپس. ہمارے دوست نے کہا بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی کا جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے ہو. بالکل واقعی, کوئی بہت لمبی واک کر کے جا رہے تھے. ہم بھی تھک گئے تھے, اب ہمیں واپس بھی آنا تھا. ہم نے کہا بھائی اب مر جائے تو بتا دینا, ہم آ کے جنازہ دیکھ لیں گے اس کا. جیسے ہی میں کراچی پہنچا ہوں, ہمارے دوست کا جو جنگل میں ہی تھے ان کی ویڈیو آئی, یہ 2 بھینسیں مارے ہوئے ہیں, اور خود بھی تون بھر رہا ہے بیٹھ کے, اور لگڑ بگا, اور وہ جو نہیں ہائنا وائنا سب آ کے بوفے چل رہا ہے, پورا بوفا سسٹم. محنت شیر کی ہوتی ہے اور فائدہ. تو وہ 3-4 دن میں نا ایک بوٹی بھی نہیں بچی تھی 2-3 بھینسوں کی, وہ مار دیا. تو مجھے لگا کہ بھائی اللہ کا بھی ایک نظام ہے, ان کو اتنا بھوکا رکھا, لیکن اللہ نے اب ان کو بھی کھلا دیا. اللہ نے کہا چلو کھاؤ شاپ. بات پتہ نہیں کہاں سے چلی تھی, ہم کدھر بھولے گئے, یہ جنگل کہاں سے آ گیا, شیر کہاں سے. ہاں اصل تو یہ آئی تھی کہ وہ شیر کا بچاوا لکڑ بگا تو کھا سکتا ہے, ہائنا وغیرہ لومڑیاں بھی, انسان کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. انسان کو اللہ نے حکم یہ دیا ہے
کہ تم گراؤ گے بھی، ذبح بھی کرو گے، پھر خود بھی کھاؤ گے، شیروں کو بھی کھلاؤ گے. نکلا ہوتا، اور ہو سکتا ہے ابھی ہم نے شاید کوئٹہ بھی کراس نہ کیا ہوتا، ابھی چل ہی رہے ہوتے ہیں، اور ابن بطوطہ کی طرح پیدل نکلتے، اونٹوں پہ سوار ہوتے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ اسلام کی وجہ سے دنیا مائل ہوئی ہے ایجوکیشن کی طرف، تعلیم کی طرف. کل ریئر ایڈمرل تھے پاکستان نیوی کے ریٹائرڈ، ان سے گپ شپ ہو رہی تھی. میں نے کہا آپ مجھے بتائیں، ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ ایڈمرل کا لفظ نیوی نے مسلمان نیوی سے لیا ہے، مسلم نیوی سے، امیر البحر سے. تو انہوں نے کئی ساری ٹرمز کے بارے میں بتایا کہ بہت ساری ٹرمز ایسی ہیں فوج میں جو مسلمانوں سے لی گئی ہیں اور انگلش میں اس کو کنورٹ کیا گیا ہے. ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ جیسے ماشاءاللہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام پسماندگی کا درس دیتا ہے، ہمیں پیچھے کو لے کے جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ ہمیں پیچھے دھکیل رہے ہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں. بجائے آگے جانے کے بجائے مذہب ہمیں پیچھے لے کے جا رہا ہے، پہاڑوں پتھروں کے دور میں لے کے جا رہا ہے. نکلو اس جہالت سے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے. کیا مذہب، کیا خدا، کیا نماز، کیا روزہ. او بھائی دنیا بہت آگے چلی گئی. گوگل کہاں چلا گیا آپ دیکھو، فیس بک کہاں پہنچ گیا ہے. لوگ آسمان میں سیارے بھیج رہے ہیں. اکثر فیس بک پہ نا جو ریلز چلتی ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک کہ ویڈیو آتی ہے کہ امریکہ کے جو سائنسدان ہیں وہ ایک راکٹ بھیج رہے ہیں، سیارہ بھیج رہے ہیں خلا. نیچے آئے گا رشیا کے سائنٹسٹ، نیچے ہمارے کسی مولانا صاحب کی تقریر آئے گی، 2 فٹ اسٹیج پہ اچھل رہے ہوں گے، او فلانا کافر، فلانا ایسا، ڈمکانا ایسا. پھر نیچے آئے گا کوئی فرانس کا سائنٹسٹ کسی لیب میں بیٹھ کے کوئی ریسرچ کر رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے اور بتا رہا ہے بھئی ایسا یہ ہونے والا ہے، یہ ویکسین ایجاد ہونے والی ہے، یہ بیماری کا خاتمہ ہو جائے. پھر نیچے آپ جاؤ گے تو ملتان کے کوئی خطیب آئیں گے. فیس بک اور میڈیا نے تو سب کھچڑی پکا دی نا، ایک ہی جگہ سب کو جمع کر دیا. تو لوگوں میں مذہب کا امیج یہ بنتا ہے کہ یار یہ دنیا کیا کر رہی ہے اور یہ مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کدھر کو لے کے جا رہے ہیں. تو مذہب کا، اسلام کا جو تصور، جو کانسیپٹ دماغ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے پسماندگی کی طرف. ہمیں پیچھے دھکیل رہا ہے مذہب، آگے لے جانے کے بجائے ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے، پیچھے. ہم مذہب پہ رہتے ہوئے آگے نہیں جا سکتے. یہ ایک وسوسہ دل میں پیدا ہوتا ہے. تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں. دیکھو آج کل لبرل، یہاں مجھے بتایا گیا سیکولر اور لبرل لوگوں کا ہب ہے یہ جگہ، سین فرانسسکو اور لاس اینجلس. دنیا کا سب سے زیادہ سیکولر طبقہ یہاں رہتا ہے. اچھا، یہاں کے سیکولرز میں اور ہمارے سیکولرز، دیسی جو سیکولرز ہیں نا، ان میں بڑا فرق ہے. یہاں میں نے دیکھا سیکولر واقعی سیکولر ہے، اتنی آزادی ہے. ہمارے جو دیسی سیکولر ہے نا وہ سیکولر ہے نہیں. حالانکہ دیسی چیز، ہر چیز اچھی ہوتی ہے، لیکن نظریات میں دیسی چیزیں اچھی نہیں چل رہی مارکیٹ میں. خیر، تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو سیکولر کی بات نہیں کروں گا میں، جو لبرلزم ہے نا، لبرل، سب سے پہلے لبرلزم اسلام نے لے کر آیا ہے. آپ اگر سچی مچی میں لبرل بنو گے نا تو آپ مسلم بن جاؤ گے. سچی مچی میں اگر آپ مسلم بنو گے، میں تھوڑی کراچی والی زبان استعمال کرتا ہوں، اب آپ لوگ کی تو زبانیں چینج ہو گئی ہیں نا. سچی مچی سمجھتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے جھوٹی موٹی کا. ہم جب بچپن میں کھیلتے تھے تو وہ جو ہے نا، وہ جیسے کچھ بھی کھیل رہے ہیں تو بھائی یہ سچی مچی میں ہے یا جھوٹی موٹی میں. آپ نے تو کھیلے ہوں گے بچپن میں. اب تو پب جی سے فرصت ہی نہیں مل رہی لوگوں کو. ٹیکنالوجی ترقی اتنی کر گئی ہے کہ اب بچے وہ سچی مچی، جھوٹی موٹی اور وہ سب مارم پیٹی ویٹی. ہم نے تو بہت کھیلا، مارم پیٹی اٹھا اٹھا کے مارتے تھے بال سے اور کمر سلچتی دہراتے تھے، اماں سے الگ پٹتے تھے. پھر تو دیکھو اسلام جب دنیا میں لبرلزم کسے کہتے ہیں؟ آج بہت بات ہو رہی ہے مذہب، ہم مذہبی نہیں ہیں، ہم لبرلز ہیں، ہم لبرلز ہیں، ہم لبرلز ہیں. یہ لفظ بہت ہوتا ہے نا. تبھی میں اپنے بیانات میں کہتا ہوں نام نہاد لبرلز. نام نہاد لبرلز الگ ہوتے ہیں، اوریجنل لبرلز بولو الگ. تو میں آپ کو سچی مچی کا لبرل بنانے آیا ہوں. آپ کہو گے مولوی ہو گئے لبرلزم کی بات کر رہا ہے. بھائی اگر آپ سچی مچی کے لبرل بن گئے تو آپ کو اسلام سے محبت ہو جائے گی. دیکھو جب اسلام دنیا میں آیا
تو مختلف روایات تھیں، مختلف کلچرز تھے۔ ایک کلچر یہ تھا بتوں کی عبادت کی جائے، مورتیوں کو بنایا جائے، ان کے سامنے جھکا جائے، جانوروں کو ان کی بھیٹ چڑھایا جائے۔ جب ان سے کہا جاتا یہ کام مت کرو تو وہ جواب میں کہتے یہ ہماری پرمپرا ہے، یہ ہماری روایات ہیں، یہ ہماری خاندانی اصول ہیں، ہم اپنی پرمپرا کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ان سے کہا جاتا تھا بھائی جب بچی پیدا ہوتی ہے تم ان کو زندہ دفن کر دیتے ہو، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ وہ جواب میں کہتے یہ جب بڑی ہوگی تو اس کے لیے داماد تلاش کرنا پڑے گا، اس کی شادی ہوگی، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ ان سے کہا جاتا یہ غیرت کے جو پیمانے ہیں، غیرت کے جو معیار ہیں، یہ تم نے کہاں سے گھڑ لیے؟ وہ کہتے تھے یہ ہماری پرمپرا ہے۔ پرمپرا ہی بولتے ہیں نا بھائی، ہندی غلط بول رہا ہوں، ایک دم چمتکار کو غلط جگہ فٹ کر دیا تھا میں نے، چمتکار لفظ کو۔ تو جی ہاں ابھی صحیح چل رہا ہے نا، ہندی میں گڑبڑ کروں تو مجھے آپ فوراً ٹوک دو۔ تو بھائی وہ کہتے تھے یہ ہماری پرمپرا ہے، بیٹیوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اللہ کہتے ہیں جب ان کو اطلاع دی جاتی کہ تمہارے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے تو چہرہ ان کا نفرت سے سیاہ ہو جایا کرتا تھا، سارا دن اپنی قوم سے چھپتا پھرتا، کیونکہ ان کی پرمپرا یہ تھی کہ بیٹی پیدا ہونا ایک عیب کی بات ہے، بری بات ہے، بیٹا اصل ہے، بیٹی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ لوگ جوا کھیلا کرتے تھے، سٹا کھیلا کرتے تھے، جوئے کی جیتی ہوئی رقم غریبوں پہ خرچ کرتے تھے۔ ان سے پوچھا جاتا تو کہتے بھائی ہم غریبوں پہ خرچ کر رہے ہیں، اس جوئے میں کیا خرابی ہے؟ 20 مسائل تھے ان کے ساتھ، اور ان تمام چیزوں کی بیس تھی کلچر۔ بیس کیا تھی؟ بولو، کلچر۔ آپ کو پتہ ہے لبرلز کلچر سے متاثر نہیں ہوتے، ایسا ہی ہے نا؟ جو لبرل لوگ ہوتے ہیں، آزاد خیال ہوتے ہیں، بھائی کلچر کیا ہوتا ہے؟ کلچر تو پرسنل چیز ہے آپ کی۔ لبرل کہتے ہیں ہم معیار کس کو بنائیں گے؟ پورے اشارہ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو، پھر بھی نہیں بول رہے۔ معیار کس کو بنائیں گے ہم؟ کھوپڑی کو۔ عقل فیصلہ کرے گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کسی سے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب لبرلز آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں سین فرانسسکو میں، اور آپ سب جب بیٹھتے ہوں گے بھائی مذہب کو بیچ سے ہٹاؤ، بتاؤ عقل کیا کہتی ہے، کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ حیران ہوں گے قرآن جب دنیا میں آیا ہے اس نے جتنا عقل کے استعمال پہ زور دیا اتنا اس دور میں کسی کتاب نے عقل کے استعمال پہ زور نہیں دیا۔ اس نے پہلے یہ کنارہ لگانا شروع کر دیا، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ہماری باتیں ان لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ہماری باتیں، اسلام کی باتیں ان لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی جو فکر نہیں بلکہ تفکر کرتے ہیں۔ فکر کا مطلب غور و فکر کرنا، تفکر کا مطلب ڈیپتھ میں جا کے کسی چیز کی گہرائی میں گھس کے غور و فکر کرنا۔ تو صرف فکر بھی کافی نہیں ہے، طبیعت سے اچھی طریقے سے کھوپڑی کو استعمال کرنا پڑے گا۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ ان فی ذلک لآیات للعالمین، اللہ فرماتے ہیں ہماری باتیں ان لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی جن کے پاس نالج ہے، احمقوں کی اور جاہلوں کی سمجھ میں ہماری باتیں نہیں آئیں گی۔ تو لبرلز کے یہی تو سارے دعوے ہیں، کیا خیال ہے بھائی؟ یہی تو سارے دعوے ہیں لبرلز لوگوں کے، بھائی تمہاری عقل استعمال کرو۔ بات بات میں کیا کہتے ہیں؟ عقل اور قرآن اس سے 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں عقل استعمال کرو، عقل استعمال کرو۔ جب وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم یہ کام اس لیے کرتے ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، تو قرآن نے کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، کیا تمہارے باپ دادا اگر عقل استعمال نہیں کرتے تھے پھر بھی تم باپ دادا کو فالو کرو گے؟ بھائی سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تمہارے باپ دادا تو عقل استعمال ہی نہیں کرتے تھے، جو عقل استعمال نہیں کر رہا اس کو کیسے فالو کیا جاتا ہے؟ جتنا فوکس قرآن نے عقل پہ کیا ہے، دنیا میں کوئی کتاب، کوئی کلچر، کوئی تہذیب اتنا عقل کو استعمال کرنے کا حکم، جملہ سینٹنس مکمل کیا کرے میرے بھائی، یہ میں ادھورا اس لیے چھوڑتا ہوں تاکہ آگے آپ بھی تو کچھ کریں نا، تاکہ مجھے پتا چلے میرے ساتھ ہیں۔ تو دنیا میں جتنا قرآن نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کے استعمال کا حکم دیا ہے، اتنا دنیا میں کوئی کلچر، کوئی قوم، نہ لبرلز نہ سیکولرز، کوئی بھی عقل کا اتنا استعمال کرنے کا حکم
نہیں دیتی. اسلام شروع کھوپڑی سے ہوتا ہے, کھوپڑی پہ ختم ہوتا ہے. عقل کو کراچی میں کھوپڑی کہا جاتا ہے. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کھوپڑی کا استعمال سے شروع ہوگا. اور قرآن کہہ رہے ہیں ہمارا خطاب بھی ان لوگوں کے لیے جو کھوپڑی استعمال کرتے ہیں, ہماری باتیں سمجھ میں بھی ان کے آئیں گے جو کھوپڑی استعمال کرتے ہیں, اور ان سمجھ کے ان باتوں پہ چلے گا بھی وہ جو کھوپڑی استعمال کرتا ہے. سارا مسئلہ ہی کہاں سے ہے؟ کھوپڑی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ آپ کہہ سکتے ہو بھائی اسلام نے یہ دعویٰ تو بڑا اچھا کیا, لیکن اسلام میں تو ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ مذہب کے آگے کھوپڑی استعمال بولو نہیں کرنی. مذہب شروع وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے کھوپڑی. آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کھوپڑی کا لفظ تھوڑا معذرت کے ساتھ اچھا نہیں لگ رہا, بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, لیکن اب کیا کریں یار, آپ کی وجہ سے ہم اپنی اصطلاحات کو, میں آپ کی وجہ سے 4 شادیاں چھوڑ دوں, کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ لوگ نہیں کر رہے تو یہ تھوڑی تو ہماری اپنی ٹرمز ہیں, اپنی اصطلاحات ہیں, ہم وہی استعمال کریں گے نا, یہ تھوڑی کہ ہم. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, سوال پیدا ہوتا ہے بھائی ہم تو لوگوں سے سنتے ہیں بھائی جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے مذہب شروع ہوتا ہے, کھوپڑی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب لوگ آ کے سوال پوچھتے ہیں بھائی جب ہم مر کے ختم ہو گئے تو قبر کا عذاب کیسے ہوگا؟ آپ کھوپڑی استعمال کریں, کھوپڑی کہے گی نہیں ہے عذاب, کیونکہ مر گئے, مٹی ہو گئے, ختم. کیا خیال ہے بھائی؟ بہت ساری باتیں مذہب کی ایسی ہیں بھائی, آپ ہمیں کون سی باتیں کر رہے ہو؟ دعوے تو مذہب نے بہت کیے, جگہ جگہ مذہب کہتا ہے. دیکھو ایک انگریز مسلمان ہوا, ڈاکٹر محمود غازی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے عالم گزرے, انہوں نے آپ بیتی لکھی ہے گورے کی. تو وہ ریسرچ کر رہا تھا اور قریب ہو گیا اسلام کے. تو ایک دن کیا ہوا, اس نے اللہ سے دعا مانگی. سامنے قرآن رکھا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے, اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ, او گاڈ, اگر اسلام واقعی برحق مذہب ہے, اسلام واقعی برحق مذہب ہے, تو مجھے کوئی ابھی ایک ایسی بڑی نشانی دکھا دے, ایک دم کوئی اچھمبے کی چیز ہو جائے نا, کوئی معجزہ ہو جائے. آج کل سیکولر لوگوں نے نا ایک چیز چلانا شروع کر دی ہے کہ جب سے یہ CCTV کیمرے ایجاد ہوئے ہیں اس وقت سے کرامتیں ہونا بند ہو گئی ہیں. اس پہ کسی نے جواب لکھا کہ جب سے CCTV کیمرے ایجاد ہوئے ہیں بندر سے انسان بنتا ہوا بھی ہمیں کہیں کیمرے نے کیچ نہیں کیا. سمجھ رہے ہو, بندر سے کوئی انسان بنتا ہوا اب تک نظر نہیں آیا. ہوا ہو نا ڈورمنٹ کنڈیشن کر کے ایسے چینج ہو رہا ہو ایک دم, تم مارکیٹ سے پہلے آدھی ہوئی پھر شارٹ ہو گئی, تو کوئی ایک تو نظر آئے نا. تو اب تک کی رپورٹ کے مطابق ایسا کوئی واقعہ, کوئی ایسی لاش بھی نہیں ملی ہے, پرانا کوئی دفن ہوا ہوا مردہ کہ ہم لاکھوں سال پرانا کوئی برف میں دھسا ہوا ہو کہ وہ آدھا بندر تھا آدھا انسان تھا, یعنی آدھا غفار بھائی بن چکا تھا وہ, اور آدھا جو ہے وہ وہی پرانے فیملی سے اس کا تو تم آدھی تھی. کچھ بھی نہیں ابھی تک اس طرح کی رپورٹ جو ہے وہ میرے جہاں تک نالج ہے, اگر کہیں آپ کو ہو تو مجھے کائنڈلی تصویر شیئر کیجیے گا. تو کہ بھئی ابھی بندر سے انسان بنتے ہوئے یہ بیچ کی قوم ہے, ایک دم ڈائریکٹ چھلانگ مار کے بندر سے پتہ نہیں کیسے انسان بن گیا, واللہ عالم. بیچ کی نسلیں, کروڑوں نسلیں مارکیٹ سے کیا ہو گئی, یہ بھائی کھوپڑی میں آنے والی باتیں. ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں کھوپڑی کے خلاف ہوتی ہیں, آپ اس پہ کھوپڑی کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں چلاتے ہیں, حالانکہ وہ عقل کے خلاف ہوتی ہیں. وہ مذہب کا قصور نہیں ہوتا, آپ استعمال ہی نہیں کر رہے ہوتے کھوپڑی کا. تو میرے بھائی, تو اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں, آپ کہیں گے بھائی ہم تو علماء سے یہی سنتے آئے ہیں کہ جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے مذہب شروع ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ علماء مسئلہ بتاتے ہیں یوں کرو, آپ کہتے ہو بھائی یوں, یہ تو سمجھ بھی نہیں آتا. بھائی سمجھ میں آئے نہ آئے مذہب کا, میں پہلے وہ گورے کا واقعہ سنا دوں. تو وہ گورے نے ایک دعا مانگی, ڈاکٹر محمود غازی رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ لکھا کہ اے اللہ, انگلش میں ہی مانگی ہوگی, او گاڈ, جو بھی آگے انگلش میں اس نے کہا ہوگا کہ کوئی معجزہ دکھا دے, ہے بھائی کوئی ایسی نشانی دکھا دے. تو یہ اس نے دعا مانگ کے جب قرآن کھولا ہے نا تو سامنے یہ آیت تھی, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین اور آسمان کی پیدائش میں, دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں ایک نشانی نہیں, بہت ساری نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. یعنی اللہ نے بزبان حال اس کو کہہ دیا کہ کمبخت تو ایک نشانی مانگتا ہے, تو ذرا آسمان کی وسعتوں میں غور کر, تجھے نشانیوں کا ایک
पूरा एक कंटेनर नजर आएगा, पूरा एक निशानियां ही निशानियां नजर आएंगी। हर निशानी किसे कहते हैं? निशानी इसे कहते हैं, चीज नजर नहीं आ रही, उसकी अलामत नजर आ रही है। अलामत क्यों रखी जाती है? देखो, जब आप रोड पे सफर करते हो, हमने देखा है स्पीड ब्रेकर की अलामत आती है ना, या तो स्पीड ब्रेकर ही नजर नहीं आ रहा मुझे, तक अमेरिका में एक स्पीड ब्रेकर मैंने नहीं देखा, और हमारे यहाँ स्पीड ब्रेकर ज्यादा है, सड़क कम रह गई है, खड्डे ज्यादा हैं, सड़क। हाफिज नईम साहब का मैंने इंटरव्यू लिया था ना, जमात इस्लामी के थे, मैंने कहा अगर आप जीत गए तो आप जो है गड्ढे तो भर नहीं सकते, क्योंकि खड्डे ज्यादा हैं, सड़कें कम हैं, तो पूरी नई सड़कें ही रिपेयर करवानी पड़ेंगी। और आपको पता है एक खड्डे से एक आदमी की सांस जिंदा हो गई थी, पता है आपको? तो मैंने, ये सच्चा वाकया, हमारे एक रिलेटिव थे, उनकी सास का इंतकाल हो गया, मुझे फ़ोन किया मेरी सास की मैयत आ रही है हॉस्पिटल से एम्बुलेंस में। हुआ ये कि रोड पे एक खड्डे पे जब एम्बुलेंस धाड़ करके लगी है, सास उठ के बैठ गई। वो सत्ते में थी, बाकायदा घर के बाहर तंबू लगे हुए थे, ताज़ियत के लिए लोग आए हुए थे। तो मुझे फिर वो चुटकुला याद आया, ऐसे मौके पे एक आदमी की बीवी मर गई, एक आदमी की बीवी मर गई ना, वो सत्ते में थी, असल में मरी नहीं थी। दामाद का हाल आप नहीं पूछ सकते। हाँ, दामाद अब पता नहीं वो खुश था या ये तो अल्लाह ही जाने। तो वो जो है ना, जनाजे के कंधे पे जनाजा लेके जा रहे थे, तो आगे खंबे से टक्कर हो गई। अच्छा, ये चुटकुला लतीफ़ा मेरे वालिद साहब सुनाया करते थे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, कि वो चारपाई जनाजे की टकरा गई खंबे से, वो उठ के बैठ गई। तो पता चला ये तो सकता है। कुछ दिनों के बाद सच्ची मुच्ची में इंतकाल हो गया उसका। अब जब जनाजा जा रहा है, लोग कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा शहादत, ये कह रहे भाई खंबा बचा के, भाई खंबा बचा के, खंबा बचा के। खैर, तो अलामत किसे कहते हैं मेरे भाई? स्पीड ब्रेकर की अलामत होती है ये बताने के लिए कि स्पीड ब्रेकर जब आएगा तो आपके पास ब्रेक लगाने का मौका नहीं होगा, तभी पहले से अलामत होती है। अलामत रखी ही वहीं जाती है जहां मुअल्लम बिही, यानी वो चीज़ जिसकी अलामत है वो नज़र ना आए। अगर ओरिजिनल दिखा दिया जाए तो फिर अलामतों की ज़रूरतें नहीं रहती। खबरदार गहरी खाई है लिखा हुआ होता है, स्पीड आहिस्ता करें, आगे आबादी है, स्पीड आहिस्ता करें, आगे गहरी खाई है, स्पीड आहिस्ता करें। ये सब अलामतें इसलिए रखी जाती हैं कि जब